الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ الحمدللہ ہمارا سیرت کے عنوان سے دروس چل رہے ہیں۔ آج ہمارا 11واں درس ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کے واقعے کے متعلق بات چیت کی تھی، اس کا مطالعہ کیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر جو ہے وہ گزشتہ درس میں ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کی عمر میں 4 مرتبہ ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے اس وقت ہوا تھا، اور اس وقت جب آپ علیہ السلام کے ساتھ شق صدر کا واقعہ پیش آیا تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ مجھے عورتوں نے مختلف چند اپنے گھرانے کی عورتوں نے یہ کہا کہ اس بچے محمد کو کاہن کے پاس لے جاؤ کہ ان کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے تاکہ اس واقعے کی صحیح تحقیق وہ بتائے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا ذاتی طور پر دل نہ کرتا تھا کہ کاہن کے پاس لے جاؤں، لیکن ان عورتوں کے بہت اصرار کے بعد میں آپ علیہ السلام کو لے کر ایک کاہن کے پاس گئی، اور کاہن نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا اور اماں حلیمہ نے جو واقعہ پیش آیا تھا وہ اس کاہن سے کہا، تو اس کاہن نے کہا چونکہ واقعہ یہ بچے کے ساتھ پیش آیا ہے اس لیے میں بچے سے پوچھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ تو اس کاہن نے آپ علیہ السلام سے واقعہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شق صدر کا سارا واقعہ کیا سنایا جو آپ علیہ السلام کے ساتھ پیش ہوا تھا۔ تو یہ سن کر وہ کاہن آپ علیہ السلام کو اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور خود چیخنے چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے عرب کے لوگوں ادھر آؤ، ادھر آ کر اس بچے کو بھی قتل کر دو اور مجھے بھی قتل کر دو۔ اگر تم نے اس بچے کو زندہ چھوڑ دیا تو یہ بچہ تمہارے دین کو ختم کر دے گا اور ایسے معبود کی طرف بلائے گا، ایسے خدا کی طرف جس تمہیں دعوت دے گا کہ جس کی تم نے پہلے نہ سنی ہوگی، اور ایسے دین کی طرف تمہیں دعوت دے گا کہ ایسے دین اسلام کی طرف دعوت دے گا کہ جس کے بارے میں تم نے پہلے کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب کاہن نے یہ بات کہی تو میں نے آپ علیہ السلام کو اس سے لے لیا اور میں نے اس سے کہا کہ تو اپنے لیے قاتل کو ڈھونڈ، ہم محمد کو قتل نہیں کرنے دیتے۔ یہ کہہ کر اماں حلیمہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو لیا اور اس سے واپس آ گئی۔ اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو گزشتہ درس کے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کو اماں حلیمہ نے پھر اپنی والدہ کے ہاں چھوڑ دیا، یعنی واپس لا کر اماں حلیمہ جو دودھ پلانے کے لیے لے کر گئی تھی تو واپس لا کر آپ علیہ السلام کو اماں آمینہ کے سپرد کر دیا۔ اور پھر لگ بھگ 4 سال کی عمر تھی آپ علیہ السلام کی، تو 4 سال کے قریب عمر تک اماں حلیمہ کے پاس رہے اور پھر اس کے بعد اماں آمینہ کے پاس آئے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی والدہ محترمہ کے ہاں آئے اور مکہ مکرمہ میں رہنے لگے اور آپ اپنی والدہ محترمہ کی نظر میں قوت اور توانائی کو پا گئے تو پھر آپ کی والدہ محترمہ نے یثرب کا سفر کا ارادہ کیا، کیونکہ مدینہ طیبہ کا پرانا نام یثرب ہے۔ تو کیونکہ گزشتہ دروس جو ہمارے گزرے ہیں ان کے مطالعے میں یہ بات آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کے والد نے مدینہ طیبہ میں عورت سے نکاح کیا تھا، اور آپ علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب یہ مدینہ طیبہ میں ہی پیدا ہوئے اور بچپن کا عرصہ وہاں گزارا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو محترم کا ننیال جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے۔ اور پھر دروس میں یہ بات بھی آئی تھی کہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ یہ شام کے تجارتی سفر پر نکلے ہوئے تھے، اور شام سے تجارتی سفر سے واپسی پر یہ مدینہ طیبہ میں جب قافلہ پہنچا تو یہ بیمار ہو گئی، اور چند دن قافلے نے بھی انتظار کیا لیکن ان کی بیماری تندرست نہ ہوئی، تو وہ قافلہ پھر واپس مکہ مکرمہ پہنچ آیا، لیکن جناب عبداللہ آپ علیہ السلام کے والد ماجد یہ چند دن بیمار رہ کر مدینہ طیبہ میں ہی وفات پا گئے تھے۔ تو ان کی یعنی جناب عبداللہ کی قبر مبارک بھی یہ مدینہ طیبہ میں تھی۔ تو اماں آمینہ نے یثرب یعنی مدینہ طیبہ کے سفر کا ارادہ فرمایا
اور اپنے سسر جناب عبد المطلب سے اس کی اجازت چاہی، تو انہوں نے ان کو اس کی اجازت دے دی۔ اب اماں آمینہ نے مدینہ کا سفر کا ارادہ اور ساتھ اپنے مرحوم خامند کی قبر مبارک کی زیارت کا ارادہ بھی فرمایا، تو مکہ مکرمہ سے چلیں۔ اب مکہ مکرمہ سے جب یہ چلے تو ایک اماں آمینہ ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ایک خاتون حضرت ایمن ہیں۔ حضرت ایمن جو ہیں یہ آپ علیہ السلام کے جو والد ماجد ہیں جناب عبداللہ، ان کی باندی تھی، اور یہ حبشہ کی رہنے والی تھی۔ اور جناب عبداللہ جب ان کی وفات ہوئی تو یہ آپ علیہ السلام کی والدہ محترمہ جناب سیدہ آمینہ کے ساتھ منسلک ہوگی۔ تو یہ آپ علیہ السلام کے اس سفر میں یہ ساتھ ہیں۔ جب سفر انہوں نے کیا اور سفر کرنے کے بعد جب مدینہ طیبہ میں پہنچے تو مدینہ طیبہ میں بنو عدی بن نجار جو حضرت عبد المطلب کے ننیالی خاندان ہے، اس خاندان میں جا کر انہوں نے ڈیرے ڈالے، یعنی وہاں اس خاندان کے ہاں یہ مہمان بنے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام بسا اوقات صحابہ کو اپنی وہ بچپن کی یادیں علیہ السلام بیان فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہا ہنا نزلت بی امی، یعنی اس جگہ پر میں اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آیا تھا بچپن کی حالت میں۔ اب بچپن کی عمر آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، ان کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ علیہ السلام کی عمر 6 برس کی ہے۔ تو اب 6 برس کی عمر کا بچہ ہے، 6 برس عمر ہے، اور اللہ نے ذہانت کتنی دی ہے کہ اتنے عرصے بعد گویا کہ آپ علیہ السلام نے جو ہجرت فرمائی ہے وہ 53 سال کی عمر میں ہجرت فرمائی ہے۔ تو اتنے عرصے بعد گویا کہ 50 سے لگ بھگ 50 سالوں کے بعد بھی بچپن کی یادیں ابھی تک یاد ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ہا ہنا نزلت بی امی و احسنت العوم فی بئر بنی عدی النجار، کہ میں بچپن میں اس جگہ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ آیا تھا اور میں نے بنو عدی بن نجار قبیلے کے اس تالاب میں تیراکی میں مہارت حاصل کی تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ علیہ السلام کے جو پسندیدہ کھیل ملتے ہیں ان میں سے ایک کھیل آپ علیہ السلام کا تیراکی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے پسندیدہ کھیلوں میں ایک کھیل تیراکی ہے۔ باقی پورے عرب کو اگر دیکھا جائے تو وہ صحرائی علاقہ ہے، وہاں کہیں اس طرح کا دریا اور سمندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی۔ اب آپ علیہ السلام کی جو تیراکی کی سنت ہے اور تیراکی کا جو کھیل پسندیدہ ہے، اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ بچپن کی عمر میں آپ علیہ السلام کا ملتا ہے۔ تو اس روایت میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن میں آیا تھا اور اس تالاب میں نے تیراکی سیکھی ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں یہاں آیا تو ایک مرتبہ ایک یہودی نے مجھے ملا اور مجھ سے کہا کہ یبن الغلام مسمک، اے بچے تیرا کیا نام ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اسمی احمد، میرا نام احمد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ میری کمر کے پیچھے گھوم کر گیا اور اس نے جب آپ علیہ السلام کو دیکھا، کیونکہ آپ علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان مور نبوت تھی، تو اس نے جب دیکھا اس یہودی نے کہا کہ ھذا نبی ھذہ الامہ، یعنی یہ شخص، یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ اور پھر اس یہودی نے باقی یہودیوں کو جا کر بتایا آپ علیہ السلام کی صفات کے بارے میں۔ تو باقی یہودی آئے اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ علیہ السلام کی مور نبوت کو اور نشانیوں کو دیکھا، تو وہ یہودی کہنے لگے کہ ھذا نبی ھذہ الامہ وھذہ دار ہجرتہ، یعنی یہ اس امت کا نبی ہے اور یہ مقام مدینہ طیبہ جو اس کا پرانا نام یثرب ہے، کہ یہ یثرب اس نبی کا دار الہجرت ہوگا، یعنی یہ نبی ہجرت کر کے اس جگہ کی طرف آئے گا۔ تو جب ان یہود کے علماء نے یہ بات چیت شروع کی، ان کی یہ گفتگو سیدہ ایمن نے سنی اور انہوں نے ان کی یہ گفتگو آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمینہ سے عرض کی۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان واقعات سے میری والدہ کے دل میں کچھ تشویش پیدا ہوئی اور پھر میری والدہ نے واپسی کے سفر کا ارادہ فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ 1 مہینہ وہاں رہے، اس کے بعد واپسی کا یہاں سے ارادہ فرمایا، اور واپسی پر جب نکلے تو یہی اماں آمینہ ہیں
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ایک خاتون جناب ایمن ہیں۔ یہ جب واپسی پہ نکلے مدینہ طیبہ سے تو مدینہ طیبہ سے نکل کر راستے میں ایک جگہ آتی ہے ابوا۔ ابوا کا مقام اب آج کل کے اعتبار سے اگر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جائیں تو راستے میں ایک جگہ آتی ہے مستورہ کے نام سے۔ مستورہ مقام جو ہے اس مقام سے ایک راستہ نکلتا ہے جو ابوا مقام، اس سے چند میل کے فاصلے پر یہ مقام ابوا ہے۔ اس مقام پر جب پہنچے تو اس مقام پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ جو ہیں ان کو کچھ تکلیف ہوئی تو اس مقام پر رکے۔ دلائل النبوہ میں یہ روایت ملتی ہے، علامہ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اسماء بنت رحم فرماتی ہیں کہ میری والدہ فرماتی ہیں کہ اس جگہ پر میں اماں آمینہ کے پاس تھی۔ جب اماں آمینہ کو تکلیف ہوئی اور انہوں نے اپنے بچے پر نظر دوڑائی اور انہوں نے چند اشعار کہے، ان صح ما ابصرت فی المنام، کہ جو اگر وہ بات ٹھیک ہے، وہ واقعات درست ہیں جو واقعات میں نے خواب کے عالم میں دیکھے ہیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت سے قبل آپ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مختلف خواب دیکھے تھے۔ تو اماں آمینہ فرماتی ہیں کہ اگر وہ خواب درست ہیں فَأَنْتَ مَبْعُوثٌ إِلَى الْأَنَامِ، تو آپ لوگوں کی طرف، پوری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجے جانے والے ہیں، اور آپ ہی وہ آپ ہیں کہ آپ حلال اور حرام سے لوگوں کو تمیز کرانے کے لیے بھیجے جانے والے ہیں، اور آپ ہی ہیں کہ آپ اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کو لے کر ان کی اس دین جو تھا اور ان کی جو دعوت تھی اس کو لے کر بھیجے جانے والے ہیں۔ اور پھر انہی اشعار میں اماں آمینہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بت پرستی اور بت پرستی کے کاموں سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو یہ اماں آمینہ نے فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب اماں آمینہ کی تکلیف زیادہ ہوئی اور موت کا وقت قریب ہوا تو اماں آمینہ نے فرمایا کل حی میت و کل جدید بال، یعنی ہر انسان نے، ہر زندہ چیز نے مرنا ہے، موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وکل جدید بال، یعنی ہر نئی چیز کو پرانا ہونا ہے۔ وکل کبیر یفنا وانا میتۃ، یعنی ہر بڑی چیز نے، ہر بڑائی نے فنا ہونا ہے۔ وانا میتۃ، اور میں بھی مر رہی ہوں۔ اور پھر فرمایا وذکر باقٍ وولدت طہرا، اور میرا ذکر، میری یاد دہانی اور میرا تذکرہ یہ باقی رہے گا۔ وولدت طہرا، اور میں نے ایک پاکیزہ بچے کو جنم دیا ہے۔ آخری الفاظ، آخری کلام جو تھا اماں آمینہ نے آخری کلام جو فرمایا ہے اس میں یہ کلام ملتا ہے۔ اور پھر اماں آمینہ کی روح پرواز کر گئی ہیں۔ اب دیکھیں ابوا کا مقام ہے، مدینہ طیبہ سے بھی نکل چکے ہیں، میلوں کے فاصلے پر دور ہو چکے ہیں، مکہ مکرمہ سے بھی دور ہو چکے ہیں۔ اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھیں کہ اب دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابھی دنیا میں آئے نہیں ہیں، والد محترم کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ابھی عمر مبارک 6 برس کو پہنچی ہے، تو اللہ رب العزت نے والدہ محترمہ کا سایہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سر سے اٹھا لیا ہے۔ یہ قدرت کی کیسے کرشمہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیشہ کے لیے کسی کے سر پر سایہ رہ سکتا ہے، اگر ہمیشہ کے لیے کسی کے ہاں کوئی اگر ہمیشہ کی چیز رہ سکتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کا ساتھ ہے۔ باقی دنیا کے رشتے ہیں، دنیا کے رشتے وہ اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں، انہوں نے واپس جانا ہے۔ اور پھر یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اس آزمائش میں ڈال کر، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک تو پیدا ہوئے ہیں، یتیم ہیں، یتیمی کا داغ سر پہ لیے ہیں، اور پھر 6 برس کی عمر ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ کا بھی سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، گویا کہ دوہری یتیمی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام آ گئے ہیں۔ اب اللہ کی اس عجیب قدرت نے آپ علیہ السلام کی ایسی پرورش کی ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں تک پہنچایا کہ اللہ کو معلوم تھا کہ دنیا کے درد اور غم کی ٹھیسیں کھا کر اگر لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں میں آئیں گے تو یہ وہ شخص ہوگا، یہ وہ نبی ہوگا کہ جو ان کے درد اور الم کو مرہم لگائے گا، جو ان کے لیے اس کی دوائی فراہم کرے گا۔ تو یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے بچپن سے یہ آپ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قوت اور طاقت عنایت فرمائی ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ آتی ہے، اس میں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے، اماں آمینہ نے یہ جو اشعار کہے ہیں، ان اشعار میں اماں آمینہ نے
ایک جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور دوسری طرف اماں آمینہ نے اپنے اس بچے کو بتوں سے پاک رہنے کا اور بتوں کی عبادت سے دور رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اور یہی تو حقیقت میں توحید ہے کہ اللہ کے غیر کی عبادت سے کسی کو روکنا، یہ توحید ہے۔ اس سے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ اماں آمینہ وہ توحید پر کاربند تھی، اور اسی پر ماں کا متفقہ یہ فیصلہ ہے، یہ مسلک ہے کہ آپ علیہ السلام کے جو والدین ہیں یہ جنتی ہیں، آپ علیہ السلام کے والدین جو ہیں یہ نجات پا گئے ہیں۔ اب اماں آمینہ نے جب یہاں وفات پائی ہے اس جگہ پر ابوا کے مقام پر، تو اسی جگہ پر جیسے ابھی ایک روایت میں نے عرض کی کہ اسماء بنت رحم ان کی جو روایت ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اماں آمینہ جناب سیدہ ام ایمن اور ان کے ساتھ چند لوگ اور بھی ہوئے ہوں گے، جس روایت سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کیونکہ وہ فرماتی ہیں کہ میں اماں آمینہ کے پاس تھی، اور ان کا قافلہ اگر دیکھا جائے تو یہ مکہ مکرمہ سے یہ 3 افراد ہی نکلے تھے، اور مدینہ طیبہ سے واپسی پر بھی 3 ہی افراد تھے۔ بہرحال جب اماں آمینہ کا وہاں انتقال ہو گیا تو وہاں پر ان کی تدفین کی، اور اس تدفین کے بعد جناب سیدہ ام ایمن آپ علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئی۔ اب مکہ مکرمہ میں جب پہنچی تو جناب عبد المطلب انہوں نے جب دیکھا، ان کو جب پتہ چلا کہ آپ علیہ السلام کی والدہ دنیا سے پردہ فرما گئی ہیں، تو ایک انسان اپنے گھرانے کے اعتبار سے دیکھے کہ اچانک اگر کسی مصیبت آ پڑے، اچانک کسی حادثے میں اگر کوئی انتقال کر جائے تو انسان کو کتنا صدمہ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے وہ صدمہ ان کو ہوا ہوگا۔ جناب سیدہ ام ایمن نے آپ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ پہنچا کر آپ علیہ السلام کے دادا جناب سیدنا عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ اب اس کے بعد 6 سال کی عمر کے بعد آپ اپنے دادا جناب عبد المطلب کی کفالت میں آگے۔ لیکن یہ جو سیدہ ام ایمن ہیں یہ کون ہیں؟ یہ آپ علیہ السلام کے والدی ہیں، اور پھر آپ علیہ السلام کی والد کے انتقال کے بعد آپ علیہ السلام کے والدہ ماجدہ کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر آپ علیہ السلام کی پرورش میں انتہائی محبت اور شفقت اور نرمی کے ساتھ انہوں نے آپ علیہ السلام کی پرورش میں حصہ ڈالا، اور آپ علیہ السلام کی چونکہ پیدائش بھی انہی کے سامنے ہوئی تھی، اور یہ آپ علیہ السلام کی پرورش بھی انہی کے گود میں گویا کہ ہوئی ہیں۔ تو یہ سیدہ ام ایمن ہیں، انہوں نے بعد میں اسلام بھی لائی ہیں، آپ علیہ السلام پر ایمان لایا ہے، صحابیات میں ان کا شمار ہے۔ اور پھر یہ سیدہ ام ایمن ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا جو لشکر، جس نے پہلے اسلام میں سب سے پہلے جس لشکر نے ہجرت کی ہے، جو لشکر مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے یہ قافلہ حبشہ گیا تھا، تو اس قافلے میں ہجرت کرنے والی عورتوں میں جناب سیدہ ام ایمن بھی ہیں۔ انہوں نے پہلے حبشہ کی ہجرت فرمائی، پھر حبشہ کی ہجرت سے واپس آ کر پھر مدینہ طیبہ کی ہجرت فرمائی۔ تو ان کا جو نکاح ہوا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ یہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے متبنہ بھی ہیں، منہ بولا بیٹا ہیں، اور انہی کی اولاد سے آگے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے ہیں، اور یہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے انتہائی محبوب صحابی تھے، تو یہ ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جناب سیدہ ام ایمن کا تذکرہ ہے، اور آپ علیہ السلام ان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ میری ایک والدہ جناب سیدہ آمینہ ہیں اور میری دوسری ماں جناب سیدہ ام ایمن ہیں۔ اور سیرت النبویہ امام محمد بن زہرہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس میں یہ روایت ملتی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کسی دوسرے صحابی کو یہ طنز کے طور پر کہا، یبن السودا، اے کالی ماں کے بیٹے، اے کالی سیاہ رنگ والی عورت کے بیٹے۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا طفح الکیل طفح الکیل طفح الکیل، یہ 3 مرتبہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، پیمانہ چھلک گیا، اور پھر فرمایا لیس بابن البیضاء علی ابن سوداء فضل الا بالتقوی، کسی سفید فام عورت کے بیٹے کو کسی سیاہ فام عورت کے بیٹے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے ساتھ، یعنی جو تقوی کے ساتھ ہوگا، جو تقوی پر عمل کرنے والا ہوگا، تقوی بنیاد ہے کسی کے ساتھ فضیلت کی، کسی سیاہی اور سفید فامی یہ کسی کے فضیلت اور فضیلت کی بنیاد نہیں ہے۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا
فمحمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں سفید فام عورت کا بیٹا ہوں، یعنی اپنی والدہ سیدہ آمینہ کے بارے میں فرمایا۔ اور پھر فرمایا یعنی میری جو پرورش کی ہے، جس گود میں نے پرورش پائی ہے، وہ میری ماں حضرت ام ایمن وہ سیاہ فام ہیں، لہذا میں ان دونوں ماؤں کا بیک وقت بیٹا ہوں۔ یعنی ایک والدہ جو آپ علیہ السلام کی حقیقی والدہ ہیں جناب سیدہ آمینہ، وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفید فام ہیں، اور جناب سیدہ ام ایمن جو ہیں وہ سیاہ فام ہیں، ان دونوں کا میں بیٹا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ فرمایا کہ کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اگر فضیلت کی چیز ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے، تقویٰ کے ذریعے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت نے کیسے اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ کائنات کی افضل ترین اور کائنات کی سب سے افضل ہستی کو ان کی گود میں پرورش پائی ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ کائنات کی جو اعلیٰ قدریں ہیں، کائنات کی اعلیٰ قدریں وہ سفید فاموں کے لیے مختص نہیں ہیں، بلکہ قدرت کے اعلیٰ کام یہ کبھی نہ کبھی سیاہ فاموں کو بھی ایسا نواز دیتے ہیں کہ بعد کی آنے والی تاریخ اور تاریخ دانوں کے قلم اس پر ہش ہش اٹھتے ہیں۔ ایسی اللہ رب العزت نے ان کو ایسی عظیم سلطنت اور ایسی عظیم یہ برکت عطا فرمائی ہے۔ تو جب سیدہ آمینہ کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو جناب ام ایمن نے آپ علیہ السلام کو لا کر اپنے دادا جناب عبد المطلب کے سپرد کر دیا۔ جناب عبد المطلب اس وقت بیت اللہ کے متولی بھی ہیں، ظاہرہ جب اتنا بڑا صدمہ ان کے سر پر آیا ہے اور پوتے کی محبت اس سے زیادہ اور بڑی ہوگی، اور پوتے کی محبت اور شفقت ان کے دل میں اور زیادہ ہوگی، تو وہ آپ علیہ السلام کو لے کر کبھی آپ علیہ السلام کا ہاتھ سے پکڑ کر حرم میں لے جاتے، کبھی آپ علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کے گرد طواف کرتے، اور آپ علیہ السلام کے لمبی عمر کے لیے آپ علیہ السلام کے لیے دعا فرماتے، اور آپ علیہ السلام کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے کہ جناب عبد المطلب جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو تب تک کھانا شروع نہیں فرماتے تھے جب تک آپ علیہ السلام آ کر شریک نہ ہو جاتے۔ اگر آپ علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ کہتے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرے بیٹے کو بلاؤ، آپ علیہ السلام تشریف لاتے، اس کے بعد کھانا شروع فرماتے۔ اور جناب عبد المطلب چونکہ قوم کے سردار بھی تھے، بیت اللہ کے متولی بھی تھے، تو بیت اللہ کے سائے میں ان کے لیے ایک مسند بچھائی جاتی تھی، ایک خاص جگہ ان کے لیے بنائی جاتی تھی جس پر بیٹھ کر آگے گرد و نواح میں لوگ بیٹھتے تھے تو یہ لوگوں سے بات چیت کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ تو یہ اس مسند پر جو جناب سیدنا عبد المطلب کی مسند تھی اس پر اور کوئی شخص نہیں بیٹھتا تھا، یعنی باقی جتنے بھی لوگ تھے اس مسند سے دور ہو کر بیٹھتے تھے، حتیٰ کہ عبد المطلب جو ہیں ان کے بیٹے وہ بھی اگر آتے تو وہ اس مسند سے دور ہو کر بیٹھتے، لیکن آپ علیہ السلام جب بھی آتے تو آپ علیہ السلام اس مسند پر بیٹھ جاتے۔ تو اس کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کے چچا یہ آپ علیہ السلام کو اس مسند سے ہٹاتے، لیکن جناب سیدنا عبد المطلب فرماتے کہ دعو، یعنی اس میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اس میرے بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ تو اس آپ علیہ السلام کو اپنی مسند سے نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ ایسا دادا جان نے بھی انتہائی محبت، انتہائی شفقت کے ساتھ اپنے بیٹے پوتے کے ساتھ رویہ رکھا اور اپنے پوتے کی پرورش کی۔ بالآخر جب آپ علیہ السلام کی عمر 8 سال کی ہوئی، اب 6 سال کی عمر میں والدہ کی وفات ہے، جب 8 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت آپ علیہ السلام کے دادا جناب عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا، اور آپ چونکہ سردار تھے تو آپ کی اولاد بھی کثیر تھی، آپ کی 5 بیٹیاں تھیں، تو آپ کے انتقال پر آپ کی ساری بیٹیوں نے مرثیے کہے، یعنی جو عربوں میں ایک دستور تھا کہ کسی غم کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جائے تو اس وقت وہ عربی میں کچھ اشعار اور کچھ کلام کرتے تھے جس کو مرثیہ کہا جاتا ہے، تو کسی غم اور مصیبت کے وقت جو کلام کیا جاتا ہے، تو ان کی 5 بیٹیوں نے یہ کیا۔ اور پھر جناب سیدنا عبد المطلب جب ان کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر 110 سال تھی، اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ ان کی عمر 140 سال تھی۔ اور آپ کیونکہ سردار تھے تو جب آپ کی وفات ہوئی تو اس وقت عام گویا کہ تعطیل تھی، بازار ایک قسم کے بند ہو گئے، اور ہر طرف یعنی آپ چونکہ سردار تھے اور ہر ایک کے ساتھ اس طرح کے معاملات، شفقت کا برتاؤ تھا، تو ہر ایک رنج و غم میں نظر آتا تھا۔ اور پھر لوگوں نے یہ دیکھا کہ جناب عبد المطلب کی جب وفات ہوئی ہے تو آپ کا بچپن کے حالت میں
8 سالہ پوتا ان کے آنسوں سے بھی آنسو نکل آئے ہیں۔ تو ایسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی کہ جب دادا کا انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی دادا کے انتقال نے رنجیدہ کر محبت اور شفقت کے ساتھ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پرورش فرمائی۔ اور پھر جب حضرت جناب سیدنا عبد المطلب کے وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے وفات کے وقت سے قریب اپنے بیٹے جناب ابو طالب کو بلایا۔ ان کی کنیت ابو طالب ہے، ان کا نام عبد مناف ہے، تو ان کو بلایا۔ یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے، ان کی والدہ فاطمہ بنت عمر، ان کے بیٹے جناب عبداللہ بھی تھے، اور دوسرے نمبر پر جناب ابو طالب بھی ان کے بیٹے تھے۔ تو یہ چونکہ آپ علیہ السلام کے سگے چچا تھے، ان کو بلایا، اور ان کو بلا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کفالت ہوا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کے ہاں جب آپ علیہ السلام آئے تو اس کے بعد آپ کی والدہ نے جو مدینہ طیبہ کی طرف سفر کیا، پھر واپسی پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا جو انتقال ہو گیا، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر 6 برس کی تھی، اور پھر 2 سال اس کے بعد آپ علیہ السلام اپنے دادا جناب عبد المطلب کی کفالت میں رہے، اور 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہوا، اور پھر آگے آپ علیہ الصلاۃ والسلام جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ تو یہ آپ علیہ السلام اپنے چچا کی کفالت میں آئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا کی کفالت اور پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے شباب جوانی کے جو واقعات ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیرت طیبہ کو سمجھ کر اپنی زندگیاں اس کے مطابق ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔